اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے آج 15 برس بیت گئے۔ وہ 2007 میں اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹی اور پھر کبھی واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ان کی زندگی کے نمایاں واقعات پر نظر ڈالتے ہیں آزاد نوڑیو کی اس رپورٹ میں۔ جمہوریت بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے گھر پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کراچی اور اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت ختم کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے 1979 میں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بعد قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ بعد ازاں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو 1986 میں جلا وطنی ختم کر کے لاہور واپس پہنچی تو ان کا فقید المثال عوامی استقبال ہوا۔ 17 اگست 1988 کو فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں موت کے بعد 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے، جن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ 20 ماہ کے مختصر وقت میں بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، لیکن 1993 کے انتخابات میں وہ ایک بار پھر بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بن گئیں۔ 1997 میں بے نظیر بھٹو نے ایک بار پھر جلا وطنی اختیار کی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو واپس پاکستان پہنچی تو کراچی میں ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ استقبالی جلوس میں بے نظیر پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ محفوظ رہیں۔ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کے اختتام پر دہشت گرد حملے میں پاکستان کی عظیم لیڈر سے محروم ہو گیا۔ بے نظیر جلسے کے اختتام پر جیسے ہی باہر نکلی تو عوام کا ایک جم غفیر تھا۔ بی بی شہید اپنی گاڑی کے روف شیڈ سے سر باہر نکال کر اپنے چاہنے والوں کو ہاتھ ہلا رہی تھی کہ ایک خودکش دھماکہ ہوا اور 7 گولیاں چلیں۔ اس حملے میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ ان کے اچانک قتل سے پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ اپنی محبوب قائد اور نڈر لیڈر بے نظیر بھٹو کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آزاد نہیڑیو چی۔ پاکستان کی عظیم لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کے موقع پر جالوں کے قافلے گڑھی خدا بخش لاڑکانہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ کراچی اورنگی ٹاؤن UC 18 سے بھی ایک قافلہ لاڑکانہ روانہ ہوا ہے۔ تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے سعادت حسین سے۔ جی بالکل، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کے سلسلے میں ملک بھر سے قافلے جو ہیں وہ لاڑکانہ کی جانب جو ہیں وہ رواں دواں ہیں۔ اس وقت ہم UC 18 میں موجود ہیں اور یہاں سے UC 18 کے صدر عمران چینا کی سربراہی کے اندر قافلہ گڑھی خدا بخش کے لیے بس روانہ ہی ہونے والا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ UC 18 کے صدر عمران چینا صاحب موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ عمران چینا صاحب، مجھے بتائیے گا کہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی لیڈر تھی اور آج بھی ان کو پوری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، اس موقع پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ ہماری محترمہ بہت بڑی لیڈر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو قربانی دی پاکستان کے لیے اور ہماری شہید محترمہ نے بھی جو قربانی دی پاکستان کے عوام کے لیے دیا ہے اور کسی اپنے مقصد میں نہیں دیا انہوں نے۔ ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پر وہ پاکستان کے عوام سے محبت کرتی تھی، کیونکہ ان کے بابا کا قول تھا، بیٹا ہمیں صرف دلوں کے عوام کے دلوں میں زندہ رہنا ہے۔ اور ویسے آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اتنے ان کو جب وہ باہر سے جب کراچی پہ تشریف لائیں 2007-06 کے اندر، آج آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم لڑکانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ آج 26 دسمبر ہے اور 9 بجے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جا رہے ہیں لڑکانہ شہید محترمہ کے مزار پہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے مزار میں حاضر دینے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے مشن کو محترمہ کی مشن کو لے کے چلتے رہیں گے تا قیامت تک، جب تک ہماری سانس ہے دلوں میں، یعنی کہ ہمارے جسم میں جب تک سانس ہے، ہم اپنے محترمہ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور چیئرمین اپنے بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جی بھٹو، جی عوام، جی پاکستان۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ شہباز صاحب بھی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ شہباز صاحب، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی لیڈر تھیں آپ، اس پارٹی کے کارکن ہیں، کیا کہیں گے اس موقع کے اوپر؟ آپ کو پتہ ہوگا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج تمام جیالے ہم سب ساتھ ہیں،
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بلاول بھٹو کی کال میں ہم لاڑکانہ کے لیے روا دوا ہیں. انشاءاللہ ہم خراج عقیدت بھی پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم وہاں پر عہد وفا بھی لیں گے. جی بھٹو جی عوام. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ رنگی ٹاؤن UC18 سے قافلہ جو ہے وہ لاڑکانہ کے لیے رواں دواں ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو نظریہ تھا اس نظریے کے اوپر وہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے اور جیالے ہمیشہ جو ہے پاکستان پارٹی کا نظریے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. جی PP چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر پیغام. PP چیئرمین کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کی 15ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت. لاڑکانہ شہر پہنچا ہوں اور کل انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15 یوم شہادت منائیں گے اور میں گری خدا بخش میں تقریر کروں گا جہاں میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی یاد کروں گا اور جو وقت کے مسائل ہیں خارجہ سطح پہ، معاشی سطح پہ، دہشت گردی کے حوالے سے ان پہ میں بات کروں گا. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، گری خدا بخش آئے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو 15 یوم شہادت میں خراج تحسین پیش کریں. اور وفاقی وزیر شازیہ مری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی پر ویڈیو پیغام. کہتے ہیں کہ 27 دسمبر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کا دن ہے. ہم شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بہت جدوجہد کی. 27 دسمبر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی 15ویں برسی ہے. ایک بار پھر 27 دسمبر کو ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مزار پہ جا کر انہیں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت کو جس نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، لوگوں کے معاشی حقوق کے لیے بہت جدوجہد کی، اور 27 دسمبر کو اسی مہان شخصیت، اسی مہان ہستی نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اس قوم کی خاطر بہت بڑی اپنی جان کا نذرانہ دی. سندھ حکومت کے ترجمان و مشیر قانون سندھ بیرسٹر مرزا وہاب نے شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ویڈیو پیغام جاری کیا. کہتے ہیں شہید بی بی کو ہم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. شہید بی بی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، بی بی آصفہ بھٹو اور بی بی بختاور بھٹو کی شکل میں زندہ ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. آج 27 دسمبر 2022 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کو ہم تجدید عہد و وفا کرتے ہیں پاکستان کی محبوب قائد سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے، کہ ہم عوام کے حقوق کی جنگ جس کی بنیاد بھٹو شہید نے رکھی، جس جنگ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آگے لے کر گئیں، اسی طریقے سے ان کے لخت جگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہم ساتھ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، اور جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس کی جدوجہد اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے جی. بے نظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں جالوں کے قافلے لاڑکانہ روانگی کا سلسلہ جاری ہے. صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی سے 150 بڑی بسیں، سینکڑوں چھوٹی بسیں اور ہزاروں کی تعداد میں کاریں آج صبح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہی ہیں. سندھ کی بیٹی کو خراج عقیدت. شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے لیے سینکڑوں گاڑیاں لاڑکانہ روانہ. شہید بے نظیر کی 15ویں برسی کے سلسلے میں کیماڑی، چنیسر گوڈ، لیاری، ملیر، بلدیہ سمیت مختلف علاقوں سے جیالے قافلوں کی شکل میں لاڑکانہ روانہ ہو رہے ہیں. صوبائی وزیر و صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی کے مطابق کراچی سے 150 بڑی بسیں، سینکڑوں چھوٹی بسیں اور ہزاروں کی تعداد میں کاریں برسی میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہی ہیں. کہ 27 دسمبر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا، محبت کرنے والوں کا، ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک ثانیہ بھی، ایک غم کا بھی، لیکن یہ وہ دن ہے کہ ہر جیالہ اور ہر بی بی سے محبت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی گھڑی خدا کا بخش پہنچے. پیپلز پارٹی رہنما آصف خان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بڑے قافلے ضلع شرقی سے بھی گھڑی خدا بخش پہنچ رہے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں. کراچی سے تقریباً 350-400 بسیز اور 1000 سے زیادہ پرائیویٹ گاڑیاں جا رہی ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ ایسٹ سے جو ہم نے ترتیب بنائی ہے وہ تقریباً 50 بسیز ہے، بڑی کوچز، اور تقریباً 200 سے 250 ہماری اپنی پرائیویٹ کار اور ویگن اور جو ریوو وغیرہ گاڑیاں ہماری اس صورت میں ہم یہاں جمع ہو کے جا رہے ہیں.
پی پی رہنماؤں کا مزید کہنا ہے کہ کراچی کے تمام اضلاع سے ضلعی صدور عہدیداران کی نگرانی میں یہ بسیں روانہ کی جا رہی ہیں، جبکہ 27 دسمبر کو دوپہر جلسہ عام بھی منعقد کیا گیا ہے، جس میں پی پی چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو شریک چیئرمین آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے نئے ایڈمنسٹریٹر کو نہ ہٹانے کی صورت میں سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ادارے نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے واضح کر دیا کہ صرف آج کا دن انتظار کریں گے، اگر الیکشن کمیشن نے حالیہ مقرر ہونے والے ایڈمنسٹریٹرز کو نہیں ہٹایا تو پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر وزراء الیکشن کمیشن کے حکم پر عمل نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ مذکورہ وزراء کو ہٹایا جائے۔ الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سندھ حکومت اور اس کی بیوروکریسی اور اس کی وزیروں کے خلاف کارروائی کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے آئین کے تحت، آپ با اختیار ادارہ ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی کسی شق میں مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو نائل قرار دیں تو آپ کورٹ جائیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بولے کہ شہر میں عوام کو ہر روز نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریڈ لائن روٹ کی تعمیر کی وجہ سے پورے شہر میں ٹریفک جام رہتا ہے، اور خاص طور پر یہ یونیورسٹی روڈ اور اس پر ہونے والے ریڈ لائن کے کام کی وجہ سے بھی، اور آلٹرنیٹ کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر پورے شہر میں ٹریفک کی مینجمنٹ کا خراب ہونا اور سڑکوں کا ٹوٹنا، اس کی وجہ سے کئی دن ہو گئے ہیں شہری شدید اذیت کا شکار ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ماضی کی طرح ایک بار پھر شہر کے مینڈیٹ کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ سابق میئر وسیم اختر نے 4 سال مزے کیے اور پھر کاغذ پھینک کر چلے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کراچی والوں کے لیے بہتر سفری سہولیات کے منصوبے ریڈ لائن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عام انتخابات کا فیصلہ عمران خان نہیں بلکہ آئین پاکستان کرے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے مخالفین پر طنز کے تیر برسا دیے۔ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ اگر عمران خان حکومت چلتی رہتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ اپریل سے سن رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن انہوں نے عدالت میں حلفاً کہا کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اپریل سے سن رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے، کیا مقصد ہے اس کا، اس اعلان کا؟ وہ بھائی توڑنی ہے توڑ دو۔ آخر میں ابھی دسمبر کے مہینے میں بار بار کہتے رہے بس بڑا اعلان بڑا اعلان بڑا اعلان، پھر توڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ بھی عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ عدالت میں انڈر ٹیکنگ دے کے آتے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ مرتضیٰ وہاب نے سابق میئر کراچی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، کہا انہوں نے 4 سال مزے کیے اور پھر کاغذات پھینک کر چلے گئے۔ وسیم اختر 12 مئی کو کیا تھے وہ سب کو یاد ہے۔ وسیم اختر صاحب ایسے کاغذات پھینکتے تھے نا وہ، ہاں پورے 4 سال مزے کیے، پورے 4 سال، اور پھر آخر میں کاغذ پھینک کے چلے گئے۔ اگر وسیم اختر صاحب مثبت بات کریں گے تو پھر بریکنگ نیوز تو نہیں بنے گی نا، کوریج تو نہیں ہوگی نا اس کی۔ 12 مئی 2007 کو سب کو یاد ہے، وہ آدمی کہہ رہے ہیں، وہ آدمی جو 4 سال تک سوائے تنقید کے، سوائے مایوسی کے کچھ نہیں بیچا اس آدمی نے، وہ آدمی تنقید کر رہے۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ انتخابات میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون عوام میں مقبول ہے۔ الیکشن کروانا اور حکومت چلانا الگ الگ کام ہیں۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ بلدیاتی الیکشن ایڈمنسٹریٹرز کی تقرریاں واپس لینے کا حکم، الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کو دوسرا مراسلہ لکھ دیا، تقرریاں فوراً واپس لینے کی تنبیہ کر دی۔ پی ٹی آئی کے علی زیدی، جماعت اسلامی کے راجہ عارف سلطان اور ڈاکٹر شہاب امام نے تقرریوں پر شکایت کی۔ سندھ حکومت کی کراچی میں نئی حلقہ بندیوں کی درخواست، محکمہ بلدیات نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط ریسرچ افسر بلدیات اخلاق خان یوسف زئی کے دستخط سے ارسال کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے انکلوجر کو شامل کیا گیا۔ کراچی واٹر کمیشن کے مطابق شہر پانی تو ہے لیکن منصفانہ تقسیم کا نظام نہیں ہے۔ شہر کے قدیم علاقے بلدیہ ٹاؤن سے پانی کے میگا پروجیکٹس گزر کر جاتے ہیں، لیکن بلدیہ کے مکین بوند بوند کو ترسنے لگے۔ جاوید قائم خانی کی رپورٹ۔
शहर की बड़ी पाइपलाइंस और अहम मंसूबों के बावजूद बल्दिया टाउन के मकीन प्यास से बिलकने लगे। कहते हैं पाइपलाइन से पानी आए सालों हो गए, मजबूरन महंगा टैंकर खरीदना पड़ता है। अभी ये 3 दिन बोले इधर उधर चल रहे हैं, हमारे इस इलाके में नहीं आए, इस तरफ नहीं आए। हब डैम से पानी की मुख्तलिफ लाइन्स बल्दिया के रास्ते ही शहर में फराहम की जा रही हैं। यहाँ के मकीन टैंकर माफिया से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इलाके में पानी के साथ गैस और सीवरेज के मसाइल भी हुक्मरानों की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। काफी घरों में नहीं आता, एक मेरा घर नहीं है, इसका घर नहीं है, कई घरों में नहीं आता। वहाँ पे पूरा आएगा, मुकम्मल आता पानी। अब ये क्या पता, अल्लाह को पता भाई। वैसे तो पानी आते ही नहीं, 2-2 महीने गुजर जाते हैं, कोई पता ही नहीं होता है छोटी लाइन का। शहरी कहते हैं शहर में 4 दिहाइयों से सबने बारी बारी हुकूमत की, लेकिन मसाइल जूं के तू ही हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। 1991 में तामीर होने वाला जाम सादिक पुल खस्ता हाल हो गया। ऐलानात के बावजूद साल 2022 में भी पुल दोबारा तामीर ना किया जा सका। यहाँ से गुजरने वाले लाखों अफराद यौमिया ट्रैफिक जैम और हादसात का शिकार हो रहे हैं। एक और वादा वफा ना हो सका। जाम सादिक पुल 5000 से जायद फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों पर मुश्तमिल मुल्क के सबसे बड़े कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की आमदोरफ्त का अहम जरिया है। 1991 में तामीर और 1.6 किलोमीटर तवालित रखने वाला जाम सादिक पुल मियाद पूरी। इसमें आए रोज बढ़ने वाले गड्ढे, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोशनी का नाकिस इंतजाम ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं। तो तकरीबन रात को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बिल्कुल ही जाम रहता है। धूल, मिट्टी और गर्दो गुबार के तूफान से मुसाफिर अलग परेशान हैं। मिट्टी ज्यादा ऑर्डर है और रोड बनना चाहिए, रोड खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। खोद के डाल देते हैं, बस काफी टाइम हो जाता है उसको। धूल मट्टी हमारी आंखों में जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से जाम सादिक पुल की सड़क तो तामीर की जा रही है, मगर पुल की मुकम्मल बहाली का ऐलान अमली इकदाम का मुंतजिर है। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। MKM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार ब्रायर चेयरमैन UC1 लियाकताबाद टाउन असलम परवेज ने मुंतखब होने पर बड़ा दावा कर दिया। बोले अगर इलेक्शन जीत कर विफाकी इदारे पाक PWD को एहतसाब के कटहरे में लाएंगे। टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लियाकताबाद की UC 36 में वाक़ सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाह फेडरल कैपिटल एरिया की मेंटेनेंस और देखभाल की जिम्मेदारी वफाकी इदारे पाक PWD पर आई। FC एरिया में 4000 से ज़ायद फ्लैट में लाखों मकीन आबाद हैं, जहां सबसे बड़ा मसला तजावुज़ात और उसके नतीजे में फराहमी और निकासी का अबतर निज़ाम है। मकीन कहते हैं कि हाउस रेंट तो बाकायदगी से करता है, मगर सहूलियात गुज़िश्ता 10 सालों से सिफर हैं। सबसे मेन चीज़ है, इनको गटर लाइन सही करनी चाहिए और बिजली का निज़ाम सही करना चाहिए, पानी का निज़ाम सही करना चाहिए। उसमें खिड़कियां लगाना है, कलर होना है। एक अरसा तकरीबन 20 साल गुजर गए हैं, कलर तक नहीं हुआ। पाक PWD का अमला ड्यूटियों से गायब रहता है और दफातर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। उनकी मेन वजह ये है कि इनके पास PWD वालों के पास स्टाफ नहीं है। पूरे इलाके के अंदर जो है कुंडी मैन नहीं है इनके पास, ना गटर खोलने वाले, ना सीवरेज गाड़ी, वो ना कचरा उठाने का इंतजाम है। गाड़ी इनकी जो है इंक्वायरी ऑफिस में जो खड़ी है वो जो है नाकार हैं। MKM पाकिस्तान के इलाके से नामजद UC चेयरमैन के उम्मीदवार असलम परवेज कहते हैं मुंतखब हुए तो पाक PWD का किबला दुरुस्त करेंगे। करीब हम मुंतखब होके आते हैं तो हमने इनका काम दिया हुआ है। तकरीबन 6820 रनिंग फीट सेवरेज का निज़ाम है, जो 15 इंच का लाइन है, जो कि हम अपने फंड से फौरी तौर पे आने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। असलम परवेज का कहना था कि सरकारी अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जे फेडरल कैपिटल एरिया को तबाह करने की असल वजह है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने स्नैप चेकिंग और गश्त को बढ़ा दिया। शहर के 300 मकामात पर पीक आवर्स में इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग की जा रही है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल कराची के आज कदीम इलाके में मौजूद है। बल्दिया टाउन का इलाका सईदाबाद, यानी कि कराची ही कहलाया जाता था, उसके बाद जो है सईदाबाद के बाद बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। सईदाबाद जो है वो साल 2021 कैसा रहा और साल 2022 जो है वो कैसा रहा, इस हवाले से जो है पुलिस हुकाम से पूछने से कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत पूरे शहर में जो है वो 2022 में बढ़ी है, जिसकी निस्बत जो है वो पुलिस की जानिब से पैरामीटर्स लिए गए और मेजर्स लेने के बाद जो है वो जो स्ट्रीट क्राइम्स को काबू करने के लिए जो है वो स्नैप चेकिंग और गश्त को बढ़ाया गया। तो स्नैप चेकिंग के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए। इस वक्त हम सईदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और ये पॉइंट पर हमारे साथ पुलिस हुकाम भी मौजूद है और पुलिस हुकाम से जानते हैं SHO सब इंस्पेक्टर शाकिर हमारे साथ मौजूद है। शाकिर साहब, मुझे बताएगा क्या मकसद, इससे कुछ क्राइम रेशो कुछ कम हुआ, कंट्रोल हुआ और आला हुकाम की जानिब से जो इक़ामत मिलते हैं उस पर
पर जो है वो किस तरह जो है उस पर अमल दरामद किया जाता है? कोशिश ये होती है कि बाहर का कोई भी इस बल्दिया डिवीज़न में दाखिल ना हो बग़ैर चेकिंग के, तो उनको अच्छी तरह चेक किया जाता है। और जो जराइम पेशा लोग होते हैं, जब वो देखते हैं पूरा डिवीज़न गार्डन हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो फिर ये इलाका छोड़ देते हैं अगर वो आते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि हिकमत अमली पुलिस की जानी कि पुलिस जो है वो स्टैप चेकिंग का जो तरीक़ेकार वैसे है कि पूरे इलाके के अकॉर्डिंग के जाता है और जो हदूद उसमें मुख्तलिफ थानों की इसलिए सईदाबाद के साथ जो है वो इत्तेहाद टाउन, मदीना कॉलोनी और दीगर थाने जो मिलते हैं, तमाम थानों के अंदर जो है वो नफरियों को उन एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो नाके लगा कर स्नैप चेकिंग करते हैं, जिससे जो है वो जो एक हरकतें हैं उनकी हरकत जो है और सकनात को भांपा जा सकता है और रोकने के लिए जो है कारामद होते हैं मुलजिमान के। और इससे जो है वो खातिर ख्वाह देखने में आया कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कुछ कम हुई हैं और गिरफ्तारियां भी जो है अमल में आई हैं। जी, लंडा बाजार गरीब का आखिरी सहारा, इस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। ताजरों का मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया, अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। फंसे 12 लाख डॉलर्स के कंटेनर्स पोर्ट पर छोड़ देने की धमकी भी दे दी। वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे पर दुकानदारों का एहतजाज। शेरशाह गुलबाई होलसेल मार्केट में मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने टैक्स नामंजूर के नारे भी लगा दिए। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर इजाफी टैक्स आयद, लुंडा से वाबस्ता अफराद का सबर भी जवाब दे गया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल सेक्रेटरी यूज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन उस्मान फारूकी ने कहा कि पुराने कपड़े पहनने से भी लोगों को महरूम किया जा रहा है। वजीर आजम मामले पर नोटिस ले, उन्होंने अदालत जाने का भी ऐलान किया। उठ रहा है कि लोगों को रोटी खाना मुश्किल हो गया और पुराने कपड़ों से क्यों उनको पहनने से महरूम किया जा रहा है। हमारी समझ से बाहर है कि बगैर सोचे समझे वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने हमारी वैल्यूज़ को इतना एक्सीड कर दिया और उसकी वजह वो बताते हैं कि हमारे पर दबाव है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उन पर कौन दबाव डाल रहा है और किस लिए वो ऐसा कर रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी शेरशाह मार्केट अमीर मोहम्मद ने बंदरगाह पर फंसे 12 लाख डॉलर्स के कंटेनर्स को पोर्ट पर छोड़ देने की धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल गुलबाई लुंडा बाजार के ताजिरों ने कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज किया। हुकूमत से इजाफी टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया। 16 तारीख से ये मसले हमारे साथ चल रहे हैं। ये 3% टैक्स जो लगाया गया है, तो अपनी तरफ से तो काफ़ी कोशिशें की है, जगह जगह मीटिंग हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। करोड़ों लोगों का पूरा आल पाकिस्तान में काम था। बच्चों का रोजाना चूल्हा गर्म होता था, दिहाड़ी लग जाता, लेकिन ये 16 तारीख से जब भी ड्यूटी इन्होंने लगाया लोगों को इतना परेशान कर दिया कि लोगों का नींद हराम है। हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कस्टम में भी हो रहे हैं, आला हुकाम से भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना सुनवाई हुई नहीं है। अच्छा, फिर इसका इफेक्ट ये भी है कि कस्टम के अंदर सैकड़ों कंटेनर जो है ना डैमरेज और डिटेंशन में जा रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है इस ट्रेड को। यूज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ताजिरों ने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल पुराने कपड़ों किट्स भी बंद रखी। कैमरामैन हैदर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।